السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عرفہ کا روزہ انتہائی فضیلت کا حامل ہے۔ اس دن کے روزے سے 2 سالوں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہذا اس دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ انتہائی مستحب عمل ہے۔ اس کی دلیل سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ واحد نفلی روزہ ہے جس کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہوتی ہیں ان کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک دن روزہ رکھنے سے انسان بہت زیادہ فضیلت حاصل کر سکتا ہے اور بڑے گناہ بخشوا سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 1156، سنن نبی داؤد میں 2420، جامع ترمذی میں 749، سنن ابن ماجہ میں 1713 نمبر روایت ہے۔ اس کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اگر صغیرہ گناہ ہوں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں تخفیف ہو جاتی ہے اگر کبیرہ گناہ ہوں تو۔ اگر صغیرہ اور کبیرہ دونوں ہی نہیں ہیں تو پھر اس کے عوض میں اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری مشکات کی معروف شرح ہے مرقات المصابیح، اس میں امام الحرمین کا قول نقل کرتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ صغیرہ گناہ مٹاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں قاضی عیاض لکھتے ہیں، اہل السنت والجماعہ بھی اسی موقف کے قائل ہیں، البتہ کبیرہ گناہ توبہ یا رحمت الہی سے ہی مٹتے ہیں۔ پھر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ عرفہ کا روزہ اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ کیسے بنتا ہے؟ پچھلے سال کا کفارہ تو ہو گیا، انسان نے گناہ کیے تھے، ان گناہوں کا کفارہ بن گیا، اگلے سال کے تو گناہ بھی کیے نہیں، تو اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو آئندہ سال گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک مفہوم یہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رحمت اور ثواب سے اس قدر نوازے گا کہ یہ رحمت و ثواب گزشتہ و آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو یوں اگلے سال کے گناہ مٹ جاتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کی توفیق ہی نہیں دے گا، گناہوں سے محفوظ کر لے گا، دوسرا اتنا وافر ثواب دے گا کہ اس وافر ثواب سے ہی آئندہ سال ہونے والے گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو اب اگلا مسئلہ ہے یوم عرفہ سے مراد کیا ہے؟ ہمارے ہاں اب کچھ لوگ اس بات کو بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، عرفہ، یوم عرفہ تو سعودیہ میں ہوتا ہے اور اس دن کے اعتبار سے روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ان لوگوں کا یہ استدلال بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ کچھ دن معروف ہوتے ہیں تو تاریخ نہیں بیان کی جاتی، بلکہ وہ دن چونکہ معروف تاریخ ہوتی ہے اس لیے وہ دن بول دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں یوم النحر ہے، یوم النحر قربانی کا دن ہے۔ اب یوم النحر تو مکہ میں ہوتا ہے، حاجیوں نے 10 ذی الحجہ کو قربانیاں کرنی ہوتی ہیں، یوم الاضحیٰ بھی وہی ہے، یوم النحر بھی وہی ہے، اس مناسبت سے پھر ساری دنیا میں قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو اب یوم النحر ایک معروف تاریخ تھی، 10 تاریخ، یہ مراد نہیں کہ جب مکہ میں قربانی ہو تو پھر ساری دنیا کے لوگ قربانیاں کریں، کیونکہ 10 ذی الحجہ عید البقر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، تو یورپ والے مکہ والوں سے پہلے قربانیاں کر لیتے ہیں، ان کی عید البقر پہلے ہوتی ہے، اور یہ مشرقی ممالک جو ہیں ان کا دن بعد میں ہوتا ہے، یہ بعد میں عید کرتے ہیں اور بعد میں قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ ایک معروف دن ہے، یوم النحر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حالانکہ عاشورہ تو مصر میں ہوا تھا، مصر کی 10 محرم تھی، سعودیہ کی 10 محرم یا مکہ مدینہ کی 10 محرم تو تھی نہیں، تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، چونکہ ایک وہ معروف دن تھا
10 محرم کا اس لیے بغیر کسی لیت لال کے لوگ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھ لیا کرتے. تو یہاں بھی عرفہ جو ہے یہ ایک معروف دن تھا، معروف تاریخ تھی، اس حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یوم عرفہ لیا ہے. تو یوم عرفہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ بنتی ہے. تو یہی معنی لیا جائے تو ساری دنیا کے مسلمان روزہ رکھ سکتے ہیں، ورنہ یورپین لوگ ان کا چاند ایک دن پہلے طلوع ہوتا ہے. تو اب وہ قربانی کر رہے ہوں تو قربانی والدین تو روزہ رکھنے سے منع کیا کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی فضیلت سے ان کو محروم کر دیا. ہمارے ہاں اگر برصغیر کے لوگ یا مشرقی ممالک کے لوگ اس حساب سے روزہ رکھے تو ہمارا ان سے 2-3 گھنٹے کا فرق ہے. تو ہم ایک تو عرفہ شروع نہیں ہوا، سحری کر لیں، ابھی 2-3 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں سحری ان کا عرفہ شروع ہونے میں، تو ہم روزہ پہلے رکھ رہے ہیں. پھر ان کا عرفہ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ہماری افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی روزہ رکھا جا سکتا. اس لیے اگر اس کو 9 تاریخ مانا جائے اور مطلب بھی یہی ہے، تو پھر ساری دنیا کے لوگ جو ہیں اس دن کا روزہ بھی آسانی سے رکھ لیں گے اور اس اتنے بڑے اجر و ثواب کو کما بھی سکیں گے، حاصل بھی کر سکیں گے. اب اس کی تعیین کے عرفہ کا دن سے مراد 9 ذی الحجہ ہی ہے. ہم 2 مفتیان کرام کے فتاویٰ سے بھی کچھ بیان کریں گے. پہلا فتویٰ ہے عبدالستار حماد صاحب کا، ان کا فتاویٰ اصحاب الحدیث 11ویں. اس میں یہ لکھتے ہیں یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس سے کون سا دن مراد ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں اور آسان دین لے کر آئے ہیں. اس رحمت اور آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے. سعودیہ میں یوم عرفہ کے ساتھ اس کا مطابق ہونا ضروری نہیں. تو انہوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہاں تاریخ مراد ہے، دن خاص دن معین دن مراد نہیں. تو حافظ دوسرے مفتی ہیں ہمارے حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا یوم عرفہ کی تعیین کے بارے میں، تو ان کا جواب ہے ان کی کتاب احکام و مسائل، دوسری جلد 418 اور 19 نمبر صفحہ ہے کہ تو پاکستان اور سعودی عرب کے مابین قمری تاریخ کا فرق ہے، کبھی 1 یوم اور کبھی 2 یوم. معلوم ہے بڑی عید اور چھوٹی عید پاکستان کی تاریخ کے مطابق منائی جاتی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز بھی ملکی تاریخ کے موافق ہوتا ہے. ان تینوں امور میں اپنے ملک کی قمری تاریخ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. ظاہر ہے اس کے جو دلائل ہیں وہ 9 ذی الحجہ پر بھی صادق آتے ہیں، لہذا 9 ذی الحجہ میں بھی اپنے ملک کی قمری تاریخ معتبر ہوگی. پھر آخر میں لکھتے ہیں ایک حدیث بیان کی صحیح مسلم کی معروف عبداللہ بن عباس سے کہ قریب سیدہ ام فضل نے، قریب ان کا غلام تھا، شام میں معاویہ کے پاس بھیجا. تو کہتے ہیں شام میں ہی تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، جمعہ کی رات تھی. پھر رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آیا تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا تھا ہم نے تو جمعہ کی رات کو دیکھا تھا. پھر سیدنا نے پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، بہت سے آدمی نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہفتے کے دن روزہ رکھا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ہم نے تو چاند ہفتے کی رات دیکھا ہے، تو ان کا روزہ اتوار کو بنا. ہم اسی حساب سے روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں. قریب نے کہا کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا حکم دیا کہ قمری تاریخ میں فرق آ جائے تو جن علاقوں میں جو دن بنتا ہے وہ دن معتبر ہوتا ہے. کوئی ایک معین تاریخ یا معین علاقے کا چاند پوری دنیا میں وہ کفایت نہیں کرتا. کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر علاقائی طور پر چاند کا نظر آنا اور دیکھنا معتبر ہوگا، اور روزہ، عیدین، یوم عاشورہ، یوم عرفہ اور دوسرے تمام شرعی احکام میں ہر علاقہ کی اپنی رویت ہی معتبر ہوگی. تو ان درجہ ذیل 2 مفتیان کرام کے فتاویٰ سے ثابت ہوا
کہ ہمیں اپنے چاند کے اعتبار سے جو 9ویں تاریخ بنے گی 9 تاریخ ذو الحجہ کی، ہم اس اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ اب جو عرفہ میں لوگ ہیں وہ روزہ رکھیں گے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو جو لوگ میدان عرفات میں حج میں شریک ہیں ان کے لیے عرفہ کا روزہ ناپسندیدہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے، وہ حج کے اعمال ادا کریں۔ اور باقی جو حج میں شامل نہیں یا حج سے باہر لوگ ہیں وہ عرفہ کا روزہ رکھ لیں۔ اس کے بارے میں سیدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، شک الناس یوم عرفۃ فی صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعثت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشراب فشربہ۔ عرفہ کے دن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا کہ پتہ نہیں آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو کہتی ہے میں نے شک دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مشروب بھیجا تو آپ نے اسے نوش فرما لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1658، صحیح مسلم میں 1123 نمبر روایت ہے۔ تو اس سے مطلب ہے کہ عرفہ کا روزہ، عرفہ میں جو حج میں شامل لوگ ہیں وہ نہ رکھیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ چھوڑ دیں۔ ایک حدیث جو آتی ہے کہ عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، ممانعت والی حدیث تو ٹھیک نہیں، کراہت والی حدیث تو ٹھیک ہے۔ سنن ابی داؤد میں 2440، سنن ابن ماجہ میں 1732 نمبر روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن عرفہ میں عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا۔ تو یہ روایت ضعیفہ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ 404 نمبر حدیث ہے، اس میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس میں مہدی بن حرب العبدی مجہور راوی ہے۔ تو اس لیے عرفات میں جو لوگ موجود ہوں ان کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہے، اور عرفات کے باہر والے لوگوں کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ السلام علیکم۔